جزاک اللہ. آدمی تھوڑے ہوں اور جذبہ زیادہ ہو تب بھی کام چل جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جناب. یہ ہمارا پہلا بیریئر ہوتا ہے جو ٹوٹنا بڑا اشد ضروری ہے. افشوا السلام بینکم. جس چیز نے ہمیں قریب لانا ہے وہ ہمارا اسلام بھی ہے اور سلام بھی ہے. اور اگر یہیں پہ پہلے سٹیپ پہ اگر ہم تھوڑا سا کمزور پڑ گئے تو پھر آگے بنیاد جو ہے وہ کمزوری پہ رہے گی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام. وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. وقال سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أفلح من أسلم. رواه مسلم او كما قال. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل، احسان کہ اس کی رحمت کے ساتھ خیر کے کام پر جمائیں، اللہ کا شکر ادا کیا جائے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. سورہ حدید کی جو آیت پڑھی گئی اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسے آخر میں آ کے ضرور ٹچ کریں. لیکن کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ جو لوگ موجود ہیں تو ہم انشاءاللہ اس بات کو ذرا سمجھیں. یعنی ایک بندے کی زندگی رسک پہ ہو اور اسے کوئی ہاسپٹل لے کے جانے والا بھی نہ ہو اور وہ جانا بھی نہ چاہ رہا ہو، تو الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اب بھی وہ وقت نہیں آیا. بہرحال فی الحال ہم جو آغاز کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرے. اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و زنۃ عرشی و رضا نفسی و مداد کلماتی. اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنی رحمت خاص سے ہمیں اس دین کے لیے لا بٹھایا، ورنہ اس خیر کو ہم اپنے بل بوتے پر ہرگز پانے والے نہیں تھے. اور جناب یہ جو محفلیں ہمیں مل رہی ہیں نا کتاب اللہ اور سنت رسول اور اپنی درستگی اور دین کے ساتھ اعتبار سے، اس کو ذرا سمجھیے گا، یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. اگر تیز آندھی میں چراغ جل رہا ہو تو بس بندہ کہے اللہ تیرا شکر ہے. یہ جو ہمارے پاس کفر، شرک، الحاد، خرافات اور بدعات کی آندیاں چل رہی ہیں، لا دینیت موجود ہے اور اس میں کسی درجے میں دین اور اس کو پریورٹی سمجھ کے کھڑے ہیں، تو محض اللہ کا کرم ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ. اللہ کے گھروں میں سے جب کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کو آپس میں سیکھا سکھلایا جاتا ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اطمینان اور سکون چھا جاتا ہے.
سر ڈھونڈیں اس بات کو, چیک کریں, ویریفائی کریں. ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن ایک دعویٰ کرتا ہے, ثابت کوئی نہیں کرتا. جو لذت, جو مزہ, جو سکون, جو اطمینان اللہ کی کتاب سے جڑتے ہوئے ہوتا ہے, وہ مر کے بھی کہیں اور نصیب نہیں ہوتا. ہم سب اس کے شاہد گواہ بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری پروڈکٹ ہے. چلیں اگر پھر یہ کہتے ہیں تو سبحان اللہ, جن کی پروڈکٹ نہیں ہے وہ ہم سے زیادہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں. ویسٹ کے پاس چلے جائیں, اور وہ جو اسلام لا کے دھکے کھاتا ہے, ہم نے تو پورے خاندان نے نہیں کھائے ہوتے. ٹھیک ہے جی, اس لیے وہ اپنی سٹوری شیئر کرتا ہے اور کہتا ہے ذرا دیکھو میرا اسلام کیا ہوا, پھر کیا رنگ لایا, کیا انداز بنا. کلیئر جی. اطمینان اور سکون کا نزول ہوتا ہے ایسی محافلوں پر. وغشیتہم الرحمہ, رحمت چھا جاتی ہے. رحمت کہاں سے لیں, کہاں سے کوئی میڈیسن ملتی ہے رحمت کی تو بتائیں. وحفتہم الملائکہ, ایسی محافل کو فرشتے گھیرے میں لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ, اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کا ذکر فرماتا ہے اپنے مقربین کی محفل میں. رواہ مسلم او کما قال, امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بشارت دیتے ہیں. تو بھائی بہرحال بیٹھتے ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں واقعتاً خیر پر لبیک کہنے کی توفیق دی. اور ماشاءاللہ جو ساتھی, جو ہمارے بھائی اور بہنیں پہنچتے ہیں, الحمدللہ والدین پہنچتے ہیں, محض اللہ کا کرم ہے. وہ تعاون علی البر والتقوی, حی علی الصلاح حی علی الفلاح سننے کے بعد پہنچ جانا, یہ بھی اللہ کا کرم ہے. بہت سارے لوگ سنتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا, نہیں پہنچتے. پھر اور قرآن ہمیں کہتا ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں معاون و مددگار بنو. اگر کوئی چیز ایک مہیا کی جا رہی ہے خیر اور بھلائی کے ساتھ, تو اللہ کرے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. بہرحال جناب, ہمارا جو موضوع ہے وہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے. اور جنریشن اور ریسپانسبلٹی, ہماری نسل ہماری ذمہ داری. صحیح جی. اچھا, ایسی چیز ہے کہ الحمدللہ ہم اس اعتبار سے انگیج ہیں. ہمارا کوئی جوائنٹ وینچر ہے جی, آپ کی جو ہے یہ کھیتی ہے اور ہماری کوئی محنت ہے, مل کے چاہتے ہیں کہ آخرت میں سرخرو ہو جائیں. ہماری اصل متاع کیا ہے, انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہرحال قرآن مجید فرقان حمید الحمدللہ ہماری درستگی کے لیے موجود ہے. پہلا جو کانسیپٹ ذہن میں تازہ کرنا ہے نا, وہ کیا جی, ان الدین عند اللہ الاسلام. میں اور آپ شتر بے مہار نہیں ہیں. اللہ کے نزدیک سسٹم آف لائف کیا ہوگا, وہ صرف اور صرف اور صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دیکھیں نا, بندہ ذہنن کسی بات کو رکھتا ہے اور پھر آگے چلتا ہے. یعنی جب ہم رشتہ کرنے جاتے ہیں نا, تو پہلے ذہن میں کیا ہوتا ہے, ہم اس کمیونٹی سے ہیں تو اچھا پھر اسی کا رشتہ چاہیے. ذہن میں کوئی ایک چیز آپ نے فوکس کی اور پھر آگے چلنا شروع ہوئے. بینگ اے مسلم, جب میں اور آپ اپنی زندگی کے کوئی معاملات کو طے کرنے جائیں گے تو سب سے پہلے تعین کریں گے کہ ہم کون ہیں. یہ خالی ریلیجن کے کھانے میں اسلام بھرتے ہوئے نظر نہ آئے. ڈیلی چورز میں, زندگی کے جملہ معاملات میں, ہر جگہ پہ, انفرادی اجتماعی گوشوں میں, ہر جگہ پہ یاد ہے اسلام 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 اسلام. اور سر یہ ہیمرنگ ہوگی جیسے دنیا کی ہیمرنگ ہوئی ہے نا. کیسے ورس سے ورس لیول پہ ہونا, بندہ بیمار ہو, پریشان ہو, تکلیف ہو, نوکری چلے گی, دکان کھلے گی, معاملات دنیا کے چلیں گے, کیا کریں جناب, مجبوری ہے, آخر سروائیو بھی تو کرنا ہے. یہ کیا, یہ ہیمرنگ ہے بھائی. دنیا کے لیے نکلو گے دنیا ملے گی, اور دین گھر بیٹھے سوئے ہوئے بھی مل جائے گا. کیسے ممکن ہے؟ تو پہلی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, ان الدین عند اللہ الاسلام. جب یہ ذہن میں پختہ ہوگا تو اللہ نے چاہا پھر بندے کو کہیں آخرت یاد آئے گی. آخرت یاد آئے گی تو متاع بیچ میں کیا ہے, اس متاع کو کس سائڈ پہ لے کے جانا ہے. سر دیکھیں, ہم نے کہا جی ہماری نسل ہماری ذمہ داری, ہمارا گھر ہماری ذمہ داری, ہماری نوکری ہماری ذمہ داری, ہمارا پلاٹ ایسٹ ہے نا. آپ یقین جانیے جب کہیں پہ پلاٹ لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے فکر کیا ہوتی ہے, ڈاکومنٹس فیک نہ ہو جی, پوزیشن کب لینا ہے, 4 دیواری کھڑی کر دیں, ٹھیک ہے جی, اس میں پھر ایک گیٹ لگا دیں, پھر ایک چوکیدار بٹھا دیں اور باہر لکھ دیں اور ساتھ والے کو کہہ دیں. تو یہ انویسٹمنٹ پہ کتنا ڈر ہے کہ کوئی قبضہ نہ کر لے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. ذرا بات کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا. اس وقت ہماری نسلیں خدا نہ خواستہ ہائی جیک تو نہیں ہے, یہ بچے ہمارے پاس ہوں لیکن ہمارے نہ ہوں. بہت بڑا المیہ سر.
اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی ہیپن. پرابلم کچھ ایسا ہی ہے جیسے ہم شاید آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوں اور معاملہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ چل پھر رہے ہوں, کھا پی رہے ہوں, بیٹھ رہے ہوں, اٹھ رہے ہوں, اور وہ ہمارے ساتھ نہ ہو. اس کے لیے بھی ابتدان ویسے تو ایک دعا عرض کرنی تھی, وہ شاید نہیں کر پایا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی بھی توفیق دے. ایسا نہ ہو سر کہ اسلام مجھے بتائے, میرا سسٹم مجھے بتائے, میرا دین بتائے, لوگ بتائیں, سب کچھ ہو, اور میں اس حق کو حق مانے بغیر بس کہیں اور نکل جاؤں. اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس سے اس کی اتباع کی بھی توفیق دے, اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرما. تو پہلی بات تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اسلام ہمارے ذہنوں میں ہو. وَمَن يَبْتَغِ, اور یہ معاملہ کوئی ہلکا پھلکا نہیں ہے. سورہ آل عمران میں آئیں گے تو آیت نمبر 85 میں فرمائے گے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اس اسلام کے علاوہ تم کوئی ہمارے پاس لے آئے نا تو ہم ہرگز نہیں قبول کریں گے, اور وہ بندہ آخرت میں ہوگا بہت بڑا خسارہ پانے والوں میں سے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. خسارہ, لاس. پھر وہی بنیادی بات, پلاٹ ادھر ادھر ہو جائے, قبضہ کر لے, بعد میں دلوا دیں گے, نہ جی نہ. ادھر فکر ہے, ادھر لگن ہے, ادھر تگ و دو ہے. کرایہ دار کو بندہ دیکھ کے رکھتا ہے, جی یہ میرا ایسٹ ہے. تو ایسٹ کے اعتبار سے قرآن مجید تو کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یہ مال اور اولاد دونوں چیزیں ذریعہ آزمائش ہیں. میرے پیارے بھائی دوستو, زندگی بسر کر رہے ہیں, خود بھی اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے اور اللہ کی بندگی پیچھے چھوڑ جانی ہے اپنی اولاد میں, اپنی نسلوں میں. اور اگر اس اعتبار سے قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو پھر ذرا دیکھیں اولاد, والد اور اولاد کے اس سلسلے کو کتنی جگہوں پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے جناب, بڑا زوردار انداز ہے. سورہ صافات پہ تو اس کا کلائمیکس کا پوائنٹ ہے. اسماعیل علیہ السلام کا کردار رکھا جا رہا ہے, اسحاق علیہ السلام کا کردار رکھا جا رہا ہے, یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں کیا چیز کانشیس ہے. سر یہ اب ہماری ہیمرنگ سٹارٹ ہو رہی, کیا میری یہ ورلڈلی لائف یا کسی درجے میں کوئی ہیئر آفٹر بھی موجود ہے, معاد بھی ہے, لوٹنے کی جگہ بھی ہے. یوسف علیہ السلام کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے, زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے. یعنی قرآن مجید کے نزدیک یہ اولاد کی پرورش کتنا اہم موضوع ہے کہ جگہ جگہ روک 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 کے بتایا جا رہا ہے. اور یعقوب علیہ السلام کا تو بڑا پیارا معاملہ ہے, او میرے بچوں, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے بتاؤ. لقمان کی فکر لگی ہوئی ہے, میرے بیٹا شرک سے بچنا اور برا نہ منائے. میں ابھی صرف ہلکا سا جمپ کر کے پیچھے آ جاؤں گا کہ اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہمارے بچے بے دین ہونے جا رہے ہیں. ڈکلیئر کرتے ہیں کہ سر we haven't any kind of interest in religion, there is no God. کون؟ مسلمانوں کے بچے. سر ہم نوٹ چھاپنے والی مشین نہیں ہے. پہلے تو معذرت کے ساتھ ذہنوں میں سے یہ بھی نکالیں, اے ٹی ایم نہیں ہے, بینک کارڈ نہیں ہے. اس وقت جو ہمارا ریلیشن بچا نا اپنی اولاد اور بیویوں کے ساتھ, وہ یہ کہ اگر وہ کہے کہ بات سنیں, گھر کے کچھ مسائل ہیں تو بھائی میرا دماغ نہیں کھاؤ, مجھے تو جانا بھی ہے, جلدی سے بتاؤ کتنے پیسے چاہیے. تو آپ نے نا شیر کے منہ کو خون لگا دیا. وہ آئندہ سے بات ہی نہیں کرے گی, ڈر کے کہ آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہوگا. جاتے ہوئے پیسے رکھتے جائیے گا, کارڈ رکھتے جائیے گا. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک والد جو اپنی اولاد کو سب سے بہترین چیز دیتا ہے وہ ہے اچھی تربیت. اچھا جی, خسارے میں تو ہیں, دھوکے میں تو ہیں. اسلاف کو اگر ڈھونڈنے جائیں گے نا تو بنیادی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ انہوں نے اپنے والد سے پڑھی ہوتی ہیں. ہم یہاں پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. بنیادی علوم انہوں نے اپنے والد سے لیے ہوتے ہیں. یہ سروائیول کی جنگ نے چاروں شانے چت کر دیا. اور ظاہری بات ہے اگر ابھی بھی حقیقت ہمارے سامنے نہ آئے تو پھر تو بالکل ہی ہم اس کے ساتھ ساتھ آؤٹ ہو جائیں گے. تو بہرحال اس بنیادی بات کی طرف آتے ہیں, خود اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی کروانی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ,
دین اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا جی، اسلام کو قبول کیا، اسلام کے علاوہ ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں، خود بھی داخل ہونا ہے، خود اللہ کے دین میں داخل ہونا ہے، ان بچوں کو دین میں داخل کرنا ہے. یہ اولاد ہمارے لیے کیا ہے؟ ذریعہ آزمائش ہے. اس اولاد سے آج اللہ کے حضور آخرت کو بنانے کا بھی چانس ہے، دنیا بھی اس سے بے بھلی ہو گئی. سبحان اللہ. تمہارے بچے تمہارے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھیں گے، پاؤں دبائیں گے. سر معذرت کے ساتھ اس کا ڈیٹا بھی لے نہیں سکتے کہ اگر یوں ہاتھ کھڑے کیے جائیں کہ جی ہمارے بچے الحمدللہ آ کے پاؤں دباتے ہیں جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، پاؤں دباتے ہیں. اصل میں یہ ہمارا وہ حصہ ہے جو ہم سے چھن چکا ہے، جہاں پہ اگر کوئی والدین کام کر رہے ہیں تو اولاد بھاگ کے پہلے اسے ہاتھ میں لے گی. اب تو ایک ذہن میں یہی سوال ہے کہ بھائی اس کو تو پڑھائی سے فرصت نہیں ہے، یہ کیسے ان کاموں کو کرتا ہے، بچہ ہو یا بچی ہو. خود اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی کروانی ہے، اور یہ مال اور اولاد تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہے. یہاں تک ہو گئی بات. اچھا جی، یہ 3-4 آیتیں تھی جو پڑھی ہیں اور ابھی بھی اس میں سورہ کہف کی رہتی ہے. اس سے پہلے حدیث مبارکہ رکھ دوں اور پھر دوبارہ اس پہ آ جاؤں گا. قد افلح من اسلم، مسلم کی روایت ہے، کامیاب وہ ہوا جس نے سر تسلیم خم کر لیا. یہ سر تسلیم خم کرنے کے لیے کہاں پہ جائیں گے؟ اللہ کی کتاب کے پاس جائیں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. وہاں سے پتہ چلے گا کہ جی یہ سر تسلیم خم کرنا کیسا سر تسلیم خم کرنا ہے. سبحان اللہ. بیٹی بیاہ کے دکھائی ہے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی کی پرورش کر کے دکھائی ہے، بیٹیوں کی پرورش کر کے دکھائی ہے. صحابہ نے اپنی اولادوں کو اس ایمان کے ساتھ سینچا ہے، اٹھایا اس کے ساتھ پروان چڑھایا. تو ہمارے پاس رول ماڈل وہی ہوگا. قد افلح من اسلم. سورہ کہف پھر ایک اور انداز سے آیت نمبر 46 میں فرمایا گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. ایک بات آپ سے عرض کرتا چلو، ہم جتنی باتیں بھی کر رہے تھے، میں خود بھی اور آپ بھی، ہمیں جب بھی کوئی چیز روکتی ہے نا دین کی طرف آنے والی، وہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی، الحیات الدنیا. اس کا فریب ایسا زوردار ہے، کیا مولوی ہے، کیا مدرس ہے، کیا نیکوکار ہے، کیا عام بندہ ہے، کیا فلانا ہے، کیا فلانا ہے، سمجھدار ہے. قرآن مجید میں تو ایک جگہ پہ کہا نا کہ وہ بڑے ہوشیار، سمجھدار، ذی شعور، انٹیلیکچوئل تھے، لیکن کھا گئے ٹھوکر. الحیات الدنیا. تو یہ کہیں اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ دنیاوی زندگی تو عارضی ہے. المال والبنون، تو فرمایا گیا مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے. اگر ذہن اس انداز میں ہے کہ منی بگڑس منی، پیسہ بنانا ہے اور اولاد کو بہترین اچھے مستقبل پہ لگانا ہے، آخرت پیش نظر نہیں ہے تو ختم. اور قرآن مجید کہتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اور تیرے رب کے نزدیک نیکیوں کے اعتبار سے، امیدیں لگانے کے نیکیوں کے اعتبار سے جو ہے باقی رہ جانے والی جو نیکیاں ہیں، وہ تو یہ ثواب اور امید لگانے کے اعتبار سے یہ نیکیاں ہیں، ان کو کہیں اکٹھا کیا جائے گا. والباقیات الصالحات. تو یہ باقیات الصالحات میں کیا چیز آتی ہے؟ مسلم کی روایت ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا باحدى الثلاث. جب بندہ مر جاتا ہے، سر یہ بات یہاں سے بات سمجھے، زندگی ایسے نہیں چلے گی. ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کما رہے ہیں، ہمیں تو بلکہ پتہ ہی کوئی نہیں مر کب جانا ہے. سر کم از کم اس وقت تو ہمیں یقین آ جانا چاہیے کہ بندہ کیسے مرتا ہے. کراچی کے حالات میں جتنا رب یاد آنا چاہیے سر وہ تو آ جائے، پتہ ہی کوئی نہیں. اذا مات الانسان وانقطع عمله، جب بندہ مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع الا باحدى الثلاث، سوائے 3 چیزوں کے. صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، وہ نفع بخش علم جو بندہ پیچھے چھوڑ جائے، او ولد صالح يدعو له، یا وہ نیک اور صالح اولاد جو وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے. یہ ہے جناب ہماری جگہ کے نیک اور صالح اولاد. نیک اور صالح اولاد الحمدللہ اس کے لیے ذہنن کہیں جیسے ہم نے کلمہ پڑھا ہوا نا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شعوری طور پہ شاید اس کو اتارنے میں ابھی ٹائم لگے گا،
لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے کلمہ پڑھنے کی توفیق بخشی ہے. لیکن نوٹ فرمائیے گا، جب تک یہ کلمہ اقرارم باللسان کی نسبت سے تصدیقم بالقلب میں ٹرانسفر نہیں ہوتا، زبان سے ادا کرنے کے بعد دل کے یقین کے ساتھ، مزہ نہیں آئے گا، کام نہیں چلے گا. تو ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے ایسے ماحول کو چوز کرنے کی توفیق دی جہاں اسلامی ماحول کو ترویج دی جاتی ہے. البتہ نیکسٹ سٹیپ ہمارا کیا ہے؟ اس جگہ پہ بھی، اس جگہ پہ بھی، گھر میں بھی ہمارے اپنے کردار بھی اس کے اندر جو ہے رچے بسے ہوں گے تو تب بات چلے گی، ورنہ نہیں ہوگا، ورنہ پھر کہیں رہ جائیں گے. اس چیز کی اہمیت، یہ جو تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کی اہمیت کیوں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال الصالح، لوگوں نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو، فتنن کا قطع اللیل المظلم، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانی تمہاری طرف بڑھیں گے. یصبح الرجل مؤمنا، صبح بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. اور ایک آدمی اپنے دین کو بیچ رہا ہوگا اس دنیا کے عوض. بازار کی ایک روایت میں فرمایا گیا کہ عنقریب تمہارے پاس صبر کے دن آئیں گے، اور ان دنوں میں تمہارا صبر کرنا ایسا ہوگا جیسے 50 آدمیوں کے ثواب کے مطابق. تو کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کہ ان میں سے؟ کہا تم میں سے. کہا تمہارا دین پر چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے انگارہ ہاتھ پہ رکھ کر چلنے کے مترادف. کوئی بندہ ہاتھ پہ رکھے انگارہ اور چل کے دکھائے تو چلنا ایسا مشکل ہو جائے گا. میرے پیارے بھائی دوستو، جو اولادیں ہمارے سامنے کھڑی ہیں اور جو معاملات پیش آ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دلانے کی اشد ضرورت ہے. یہ میں آپ سے عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعتاً دل میں دعا پڑے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحم فرما جیسی انہوں نے بچپن پہ ہم پر شفقت اور رحمت کا معاملہ بنایا. اگر کسی درجے میں کوئی دین کے ساتھ جڑے جڑائے نظر آ رہے ہیں، ماحول کوئی سمجھ آ رہا ہے، کوئی نیکی خیر شر کا تصور موجود ہے، والدین، ہم جس نسل کو آگے یہ مشن ہینڈ اوور کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ بڑی کوتاہی ہے، اور وہاں پہ آنکھ کھل رہی ہے گوگل پہ. وہ سرچ انجن جو ہے وہ سرچ کر کے دے گا کہ جو ہم نہیں کر پاتے. اب کسی بات کا مطلب پوچھیں، بندہ حیران سے کہتا ہے یار مجھے نہیں پتا، ذرا لاؤ ادھر. وہ چیک کرتا ہے، اس کے بعد وہ دیکھتا ہے ابا جی نے گوگل پہ سرچ کیا ہے، تو اگلی دفعہ وہ کس کے پاس جائے گا؟ ابا جی کے پاس تو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، وہ ادھر ہی جائے گا. ہمیں جو ٹف ٹائم مل رہا ہے، جو ہماری نسلیں موجود ہیں جی، اور اس کو بھی احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا. حدیث جبرائیل میں آئے نا تو وہاں پہ فرمایا گیا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، تو دیکھے گا، فاخبرنی عن الساعہ. اصل میں تو 5 سوالات ہیں اور اس میں سے 5ویں پہ آ کے پوچھا کہ اگر قیامت نہیں بتا رہے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے. تو کہا پھر اس کی کچھ نشانیاں بتا دے. تو اس میں فرمایا گیا ان تلد الامۃ ربتہا، تو دیکھے گا کہ ایک لونڈی جنم دے گی اپنے آقا کو. اولادیں والدین کی اس قدر نافرمان ہو جائیں گی کہ ایسے لگے گا کہ جیسے شاید انہوں نے اپنے مالک جن لیے ہیں. 2-3 اور بھی مفہوم ہیں، ان میں سے ایک یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، ان تلد الامۃ ربتہا. تو جناب پہلی بات جو ہے، ان چیزوں کی وجوہات انشاءاللہ ہم اس کے حل کی طرف بھی آئیں گے. اس وقت جو ایک بے رہ روی کا انداز ہے، بات سننی نہیں، سرکشی کا انداز مل رہا ہے بچوں میں نے آپ سے عرض کیا ایک بڑا طویل مضمون ہے، اس میں سے انہوں نے بڑے عمدہ انداز سے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ تو رکھتے ہیں جبکہ ہماری اسی تہذیب نے انہیں نگل لیا.
اس نے کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیا بولنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، یہ اس کی ایجوکیشن کہیں اور سے ہو رہی ہے جی. اور اس میں ظاہری بات ہے الحمدللہ ہم سب کے علم میں بھی ہے، یہ موجود ہے جی، یہ موجود ہے. یہ تو جو چیزیں آپ کو شاید گنوانے جائیں یہ کم ہو، لیکن اس سے ایک بہت بڑا آگے بھی مسئلہ ہے. یعنی کہیں بے راہ روی کا عنصر پایا جائے گا، کہیں کوئی سرکشی کا معاملہ آ جائے گا، اپنی مرضی کا ایک انداز بڑا مسلط ہو گیا. ایون آپ یقین کیجئے 3 سال 4 سال کے بچوں سے بھی بات کریں، وہ کہے گا میں بتاؤں گا آپ کو. اچھا وہاں اسے بعض اوقات ہم بڑا کانفیڈنٹلی بھی لیتے ہیں کہ نہیں یار یہ اچھی بات ہے، اس کا کانفیڈنس ہے، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایک معاملات یہ بھی آتے ہیں کہ نہ ماننے والا انداز، غیر مستقل مزاجی، اسی طرح بے حسی، یہ چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں. پیچھے فیکٹر جو ہے جی وہ گیجٹس ہیں. گیجٹس میں جائیں گے نا آپ تو یہ جو چیزیں ابھی شاید کہیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں نا، یہ ایک دم بڑی ہو کے کیا نظر آتی ہیں؟ لا دینیت، بے دینیت، دین سے دوری. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے اسلامی ماحول میں اسلامی انداز سے پڑھنے والے بچے اس بات کو مینشن کر رہے ہوں کہ ہمیں دین سے کوئی سروکار نہیں. سر ہم تو لٹ گئے، ہم مارے گئے سر. کیوں؟ ہم نے انہیں اسکول ایجوکیشن یا یہ ورلڈلی یا سیکولر ایجوکیشن اس لیے نہیں دلوائی، یعنی فزیکل ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں، اس لیے نہیں دلوائی کہ یہ دین کو بھول جائے. ہمارا کور جو ہے وہ تو دین ہے. اور پھر یہ انداز انہیں لا کے اصل میں سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے جی اسکیپٹزم سے، یہ شک. اور سبحان اللہ، اسی لیے آپ بتائیے ہماری کتاب جو شروع ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں ایک ٹکے ٹیڈی پیسے جتنا، یہ لا نفی جنس آگے جی، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اور اگلے جو ہماری ذہنی صلاحیتوں کو تیز کرنے کے لیے بات لا کے رکھتے ہیں وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ شک. سوچو کیوں، کیسے. ایک حد تک تو صحیح ہے جی کسی چیز کو جاننے کے اعتبار سے، لیکن اگر اسی فارمولے کو دین پہ فٹ کر دیا جائے تو پھر ایتھس بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں. حافظ قرآن، ٹھیک ہے جی، مغرب کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی کہیں پہ اور بندہ آ کے بیٹھ گیا. کاؤنسلر تھے ہمارے ایک دوست اور وہ ماشاءاللہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ تو کوئی ایسی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ یار میں رب کو نہیں مانتا. ہم تو وہ بڑا چونکے، انہوں نے کہا یار آپ نے تو ابھی نماز پڑھی. کہا یار وہ تو اس معاشرے کی وجہ سے دیکھا دیکھی کے لیے پڑھ رہا ہوں نا، مجبوری ہے. سر ہلکا نہ لیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ہم نے انہیں لا کے اس اسکرین کے سامنے بٹھا دیا اور اس وقت اس کی ذہن سازی کرتی ہے یہ اسکرین. اس پہ جو گند بکتا ہے وہ لے کے آتے ہیں. آپ اگر اس اعتبار سے بات کریں جی ہمیں کوئی ایکویشن فٹ ہو، اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے مادہ پرستی کا ایسا عروج، یا سائنس کو کہیں رب کا درجہ دے بیٹھے کہ یہ پروف کرے گی تو ہم چلیں گے. تو چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. یہ عقل استعمال کرنی ہے، لیکن عقل کو خدا نہیں بنا کے بیٹھ جانا. عقل کے فارمولے پہ اگر چلنا شروع کریں گے تو معذرت کے ساتھ پھر قرآن مجید معطل کرنا پڑے گا. کیونکہ سمندر میں آسا مار کے راستہ نہیں بنایا جا سکتا. سائنس یہ بتانے سے قاصر ہے. وہ لو ٹائیڈ اور ہائی ٹائیڈ کا اور مد جزر کا کوئی کانسیپٹ پیش کر کے بیچ بچاؤ کا راستہ نکالنے کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن وہ اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع بڑی نارمل چیزوں سے ہوتا ہے. دیکھیں بات سمجھیے،
بچوں نے گھر میں قضا کروائی، بال سر کے اڑوائے، جس کے لیے بخاری شریف کی روایت موجود ہے کیا کہ سر پہ بال رکھے جائیں گے تو پورے رکھے جائیں گے ورنہ نہیں رکھے جائیں گے، پورے رکھے جائیں، یاد ہے کیجئے، آدھا سر گنجا آدھا نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، او کا مقال نارمل لیا ہم نے۔ تھوڑا سا اور آگے چلے تو گھٹنوں سے اوپر کیا پہنے ہوئے جی؟ شارٹس پہنے ہوئے ہیں، اور کس نے پہنے ہوئے یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بیٹا بعد میں پہننا شروع کرتا ہے، پہلے کون پہنتا ہے؟ اور برا نہ منائیے گا، اگر وہ پہن کے اسکول بھی آ جائے تو کس کو ایڈمیشن دے، بیٹے کو دے یا باپ کو؟ جی سر، بیٹی کے سر پہ سکارف ہو اور اماں سلیو لیس ہو تو کیا کریں؟ 180 پہ سر، خالی کہنے سے نہیں آ پائے گا نا، مسئلہ تو سارا یہ ہے، وہ شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ بھائی چیزوں سے بچنا ہے تو پہلا کام یہ ہے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، ایک اعتبار سے تو بات سمجھے گا، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، بہت اللہ کا احسان ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں لگے ہوں گے، لیکن بھائی بات سمجھے کوتاہی بھی بہت ہے، اور ماشاءاللہ جو کر رہے ہیں اٹس گڈ، لیکن جہاں پہ کمی ہے وہاں پہ ضرورت ہے، چینج کرنا پڑے گا اپنا انوائرمنٹ۔ یعنی ان بچوں کو بچانے کے لیے اور صحیح راہ پہ لانے کے لیے جو سب سے پہلا کام ہے وہ والدین خود بڑے دین کے پکے ہوں گے۔ سر یہ حل کی طرف آ رہے ہیں، سولوشن کی طرف آ رہے ہیں، نہیں ہو پائے گا تو نہیں ہوں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، بڑی تکلیف دہ بات ہے جی، بیٹی جو ہے وہ دوسری کلاس میں، تیسری کلاس میں، 1 میں، نرسری میں، XYZ جو بھی چل رہا ہے، جس ایج پہ اس کے سر پہ سکارف ہے، اسے کہیں عبایا دیا جا رہا ہے، اور اگر اماں پردے کے ساتھ نہیں ہے وہ مر کے بھی اس کو سیریس نہیں لے سکتی، بلکہ وہ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ ایک مجبوری۔ پہلا عزم ہمارا یہ ہوگا کہ والد ہیں، والدہ ہیں، یہ دین کے ساتھ ہوں گے، اور وہ سو کال دین نہیں ہوگا، وہ پینافلکس کا بورڈ نہیں لگا ہوگا، بس صاف کیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ سر یہ بات سمجھیں، کبھی کبھار نا ہمیں یہ بڑی عجیب سا لگتا ہے کہ بھائی ہم تو اسلامی اسکول میں آئے ہوئے ہیں اور اسلامی اسکول کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ہمیں یہ بات کیوں سنا دی گئی؟ بات سمجھے بھائی، میں بھی اور آپ بھی، سورہ حجرات میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جب پہلے مخاطب تو ہیں وہ، خطاب ہی ان سے فرمایا جا رہا ہے، قالت الاعراب، کچھ بدو آئے ہیں اور انہوں نے آگے کہ جی ہم ایمان لے آئے ہیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ مت کہنا تم ایمان لائے ہو، تم اسلام لائے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ہمیں ذرا پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، یہ کیا کہہ دیا، ہم تو بشارت کے ٹوکرے لے کے جائیں گے، سر کیسے لے کے جائیں؟ اللہ کرے کامیابی سر وہ ہے، امام احمد ابن حنبل رحم اللہ آخری لمحہ گزر رہا، آخری لمحہ موت کے قریب ہیں، اور کہہ رہے ہیں نہ، جب تک کہ یہ جان نکل نہیں جاتی تب تک کامیاب نہیں ہے، شیطان ٹریپ کرتا رہے گا۔ یعنی لیول آپ دیکھیں، صحابہ کرام سلف صالحین کیا عمدہ ملتے ہیں، ہم کیسے کہہ لیں کہ جی ہم بس، اور ہماری جو حالت ہے وہ تو پوچھے نا سر۔ تو پہلا ایک معاملہ ہمارے سامنے آئے گا، والدین خود دین پر چلنے کا بھرپور عزم کریں گے، گھروں کے ماحول کو سو کالڈ نہیں، واقعتاً ایمانی رنگ سے ڈھانپا جائے گا۔ یعنی میں آپ سے بھائیوں سے گزارش کروں گا، اللہ مجھے خود کو بھی اس کی ہمت دے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ دین پہ گزاریں۔ ممکن ہے سر؟ برا نہ منائیں، مشکل ہے، اس کی وجہ کیا؟ سب کی مصروفیات اتنی ہیں، دن ہی ایک ملتا ہے، ہمیں اکٹھا کرنے والی چیز کیا ہے سر؟ T20 کا میچ ہو سکتا ہے، پیزا ہو سکتا ہے، پیزا جب آ جائے گھر پہ تو سبحان اللہ اس کی اتنی قدر ہے جی، سارے اس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں،
بلکہ اس رائڈر کا جس طرح استقبال ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو پاور تو پھر اس میں زیادہ ہوگی، پیزا میں زیادہ ہوگا. تو اللہ کرے کہیں یہ قرآن میں بھی طاقت آ جائے. جی قرآن میں تو ہے، مسئلہ ہمارا ہے، اس پہ کہیں جمع ہوا جائے گا. نیا موبائل گھر میں آ جائے اس وقت سر، پھر آپ دیکھیں بچے کیسے گرد ہوتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد ہے یہ جو پہلا سٹیپ ہے جی ہمارے پاس، دیکھیں اب شاید پتہ نہیں ہمارے پاس بھی ویسے شروع تو ادھر پریکٹس تو ہو گئی ہے، یہ جو ہمیں مشینی دور میں لے جایا جا رہا ہے نا، تو اگلے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جی اس بندے کو کنورٹ کریں مشین میں. ڈرون سے ہمارے پاس بھی ڈیلیوری سٹارٹ ہو چکی ہے. کارڈ ایکسس کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس صرف آپ کارڈ دکھائیں، وہ ایکسس بھی خود ہی کرے گا. پیپر کرنسی بھی ہاتھ میں سے جائے، کچھ بھی جائے. یعنی یہ تو ہر روز ایک نئی دوڑ ہے. اس نئی دوڑ میں دوڑتے دوڑتے ذہن سے یہ نکل جائے گا کہ مجھے ایمان بچانا ہے، یہ نکل جائے گا سر. اور خاص طور پہ میں آپ سے عرض کروں، اس مصروف زندگی میں بچوں سے تعلقات مضبوط نہیں رہتے، وہ جینون ہو انجینون ہو کچھ بھی ہو. یعنی ابا جی کا کہیں گھوڑا بننا، کوئی کھیلنا، کوئی ان کو ٹائم دینا، کوئی ان کے لاڈ اٹھانا، یہ والا تو پورشن ہی خالی ہو جاتا ہے، تو گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے. دنیاوی تعلیم اس انداز سے نہ حاوی ہو کہ ہمارے
بنے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. آخرت اگر پیش نظر ہے نا تو اول دن صالحین یدعو لہ، تو مرے اور تیرا بیٹا اس وقت کھڑا ہو کے جنازہ پڑھا رہا ہو اور وہ ہاتھ اٹھائے اور وہ پیچھے تیرے رب کے لیے، تیرے رب کے پاس نیکیاں بھیجنے والا ڈاکیا بن جائے کہ جناب یہ کرے نیک اعمال اور ادھر تیرے درجے چڑھے، یہ ہوئی ہے تیری ارننگ. یہ کہاں سے؟ یہ ذہن ہمارے خود نہیں تیار. سر برا نہ منائے، ہمارے ذہنوں میں جو چیز پہلے کود کود کے آتی ہے نا، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا. تجھے اس جگہ پہ کس نے پہنچایا؟ تو اسے پہلے اپنے رب کے حوالے کر، وہ اس کا وہ کر کے دے گا جو سبحان اللہ تو جانتا ہی کوئی نہیں. انویسٹمنٹ کہاں پہ ہو؟ ہماری رب کے پاس ہو. لیکن اتنا جگرا، اتنا ایمان، برا نہ منائے، ہمارا اپنا نہیں ہے. میں ایک چیز عرض کروں گا، یہ جو ہمارا مستقبل کا خوف ہے نا، اس سے بچنا سیکھیں پہلے. ورنہ میں خود جمعہ پڑھاتا ہوں جی بیومنٹ پلازا پی آئی ڈی سی میں، کچھ شاید ساتھی واقف بھی ہیں الحمدللہ. تو میں آج سے 4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 2.25 لاکھ روپے کا پیکج لے کے بھی بیٹھا میرے پاس، رو رہا تھا کہ عثمان بھائی بتائیں کیا کریں، گزارا کیسے کریں، ہمارا جو بھائی ہے وہ 2.5 لاکھ لے رہا ہے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا سر. نام لیے بغیر عرض کروں کہ کرپٹ بندے کے پاس چلے جائیں اور کہیں جی آپ پورا پاکستان کھا گئے، کوئی ابھی آپ کی کوئی اور بھی اچھا رہتی ہے، تو وہ کہے گا یار 2 تو کم از کم ہونے چاہیے تھے، 1 کو کھانے کا تو بڑا جلدی ٹائم گزر گیا. کیا کریں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب میری بات کو پلیز سمجھیے گا، کیسے آخرت، نگاہ ہماری آخرت پہ ہو. یہ میں خود بھی دھوکے میں ہوں، آپ اپنی جگہ سمجھ سکتے ہیں. کہنے میں بڑا سمپل سا جملہ لگتا ہے آخرت. اللہ کرے یہ بچہ جو تلاوت کر کے گیا نا، یہ میرے کانوں میں اتر جائے اور میرے دل پہ اتر جائے اور میری آنکھوں سے آنسو نکلے. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اس کے ساتھ ہمارا دل دھڑکے، یہ دھڑکنا شروع ہو گیا نا، بس اٹس اوکے. آپ کا بیٹا ساتھ بیٹھا ہوا نا، وہ دیکھا ایک آنسو ٹپک کے نیچے گر گا، یہ کیا؟ اوئے میرا باپ قرآن سنتا تھا، روتا تھا. آپ یقین کیجئے اس کی زندگی میں لکھ دیا جائے گا کہ قرآن سننا تھا، اتل القرآن اب کو رو. اور اگر ہم تلاوت سن رہے ہوں اور ویڈیو بنا رہے ہوں، برا نہیں منائے، میری بات کو سمجھیں پلیز. تو اس نے کیا میسج لینا ہے؟ جب بھی کوئی اچھا کام کرے تو آپ کیا کریں؟ ویڈیو بنائیں. سر اس نے نہیں رونا، موبائل نے، میں نے اور آپ نے رونا ہے. کہنے کو بہت سمپل ہے، آخرت پہ نگاہ. سنتے ہوئے میری کیفیت نہیں بدلی، اولاد میں کیسے ٹرانسفر ہوگا؟ کیسے ٹرانسفر ہوگا؟ سوری ٹو سے. اور اس وقت تو المیہ ہے یہ، سر یہ المیہ ہے. ویسے ابھی یہ سائیکیٹرسٹ کے گروپ جو امریکنز ہیں، انہوں نے کہا جی یہ جو سیلفی ہے نا، یہ مینٹل ریٹارڈنس ہے کوئی. اور حرم میں چلے جائیں آپ، حرم میں وہ پوری اذان میں نا جی اس کو آن کر کے نا اذان سنتا رہے گا، ویڈیو بناتا رہے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ کرتا رہے گا. اور جب نماز شروع ہوگی نا، یہ تو میرا اپنا ایک لائیو ایکسپیرینس ہے، اور جب نماز شروع ہوگی اسے جب پیچھے رکھے گا جیب میں، اور نماز کے لیے جیسے ہی کھڑا ہوا کہیں سے کوئی بٹن دبا اور وہ اس کی اذان چل گئی، اب وہ پوری نماز میں اس کو بند کرتا رہا. بھائی پچھلے 25 منٹ سے آپ اسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ حرم شریف میں آئیں کوئی نہیں. سر یہاں دنیا میں پلاٹ بچانا مشکل ہے، سیٹ بچانا مشکل ہے. آپ اگر گورنمنٹ جاب میں ہیں نا اور چاہتے ہیں کہ یار میرا بیٹا جلدی سے ذرا آ جائے اور لگا دوں آج اسے اپنی آنکھوں کے سامنے، وہ سیٹ بچانا مشکل ہے، وہ پلاٹ بچانا مشکل ہے، تو آخرت بنانا کتنی مشکل ہوگی اس اولاد کے ذریعے سے. اس کے لیے کتنی جان مارنی پڑے گی. انہیں کہیں توکل علی اللہ کا کانسیپٹ دینا پڑے گا. شکر گزاری، بیٹا جو کھلایا الحمدللہ. یہ خوراک کا عالمی دن گزرا ہے نا جی، خوراک کا عالمی دن، تو اس کے اوپر ایک رپورٹ چاہے ہوئے تھے، تو وہ بتا رہے ہوں کہ بعض ممالک، ان میں سے افریقہ بھی شامل تھا، کہ ایسے ہیں جہاں پہ مردار ہڈیاں اور چوہے کھانے پہ لوگ
مجبور ہیں ہے ہی نہیں. اور سر ہماری پلیٹوں میں سالن بچ بچ کے جا رہا ہو, اور چھوڑ دیجئے اس کو, تو بہترین سے بہترین کھلا دینے کے بعد حالت کیا ہوتی ہے؟ مزہ نہیں آیا آج وہ ٹیسٹ نہیں تھا. اصل میں ٹیسٹ اس لیے نہیں تھا بیٹا, صبح کھایا, دوپہر کھایا, شام کھایا, اس لیے ٹیسٹ نہیں تھا. 2 دن بھوکا رہنے کے بعد کھاتے تو ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا. اب یہ شکر گزاری کون دے گا سر؟ میرے پیارے بھائی دوستو, بہت گزارش ہے, جب تک یہ بات علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے, بخاری شریف میں ذکر ہوا ہے, آپ کا ایک اثر ہے. اصل میں تو پیچھے جو روایت ہے نا, وہ ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل, دنیا میں رہ راہ چلتا مسافر یا اجنبی. اب دیکھیں اسلامی اسکول میں تو آ گئے, ہمارے اندر بہت ساری کوتاہیاں, آپ کے اندر بہت ساری کوتاہیاں, ظاہر ہے مل کے چاہتے ہیں کہ اس کو بہتر کرے, لیکن اس کی ویلیوز, اس کے پرنسپلز, اگر وہ اسلام کے پرنسپلز اور ویلیوز کو نہیں ویلیو دیں گے تو پھر تو سر بات نہیں چلے گی نا. کون فی دنیا کأنک غریب او عابر السبیل, دنیا میں رہ راہ چلتا مسافر یا اجنبی, سادہ زندگی, سمپل لائف پہ کیسے آئیں. اور علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرہ, یہ دنیا تیزی سے جا رہی ہے, اور تیزی واقعتاً ذہن میں کہیں کوڈڈ ہو. 2022 ہے, 2022 گیا سر, یہ نومبر اور دسمبر بس, اور جو مہینہ چڑھ گیا وہ تو رکتا ہی کوئی نہیں. کل ما ہوا آت فہو قریب, ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے. قیامت آنے والی ہے تو کیا ہے؟ قریب ہے. میں آپ سے عرض کروں, کوئی کام سٹارٹ نہیں ہو سکتا until unless ہمارے ذہنوں میں یہ چیز فوکس نہ ہو کہ میں تیاری کروں. کہاں؟ اور آخرت تیزی سے آ رہی ہے, دنیا تیزی سے جا رہی ہے اور آخرت تیزی سے آ رہی ہے. تو کہا گیا وَكُونُوا أَبْنَاءِ الدُّنْيَا وَكُونُوا أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ, اور تم آخرت کے بیٹے بنو, آخرت کے پرستار بنو, آخرت کے چالنے والے بنو. وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءِ الدُّنْيَا, اور دیکھو دنیا کے بیٹے, دنیا کے پرستار, دنیا کے چاہنے والے مت بننا. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب, آج کا دن عمل کا حساب کوئی نہیں. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَل, اور کل کو کیا ہوگا؟ حساب, وہاں پہ عمل نہیں ہوگا. کوشش کریں سر. الحمدللہ ہم گھر والوں کے ساتھ آ رہتے ہیں, یعنی میاں اور بیوی, دو اسلامی معاشرہ جس پہ کھڑا ہوگا وہ اسی اسلامی گھرانے پہ ہے. اس گھر میں کہیں ماں تہجد کے لیے اٹھ رہی ہے, باپ اٹھ رہا ہے, نمازوں پہ جا رہا ہے, تو انشاءاللہ بچوں میں بھرا جائے گا. آہستہ آہستہ دین اٹھنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور انٹر ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے. ہمارے اپنے ماحول ہیں, والدین کو شکر گزاری کرتے ہوئے دیکھا ہے تو کسی درجے میں شکر گزاری کرنا سیکھیں گے, لیکن جن بچوں کو مل رہا ہے انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے حلال سے کہیں دور ہو رہے ہیں تو فرما برداری ممکن ہی نہیں, گڑبڑ ہو جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ جی اسلام کو پانے کے لیے 2 نمبر طریقے سے آ جائے, وہ تو ابھی سورہ حجرات پڑھ لی, نہیں 1 نمبر بندہ چاہیے, 2 نمبر نہیں چاہیے. تو بہرحال جناب, توکل علی اللہ کسی جگہ پہ, قناعت پسندی اللہ کرے, بڑوں کا احترام. البرکۃ مع اکابرکم, برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے, یہ بچوں کو بتایا جائے گا. اس میں ایک بڑی اچھی ہو سکتی ہے ہمارے پاس اگزامپل, اگر ہمارے گھروں میں بڑے بوڑھے ہیں, ہونے چاہیے. میں نے ابھی موطا امام مالک کی روایت آپ کے سامنے عرض کی, برکت جو ہے نا تمہارے گھر میں وہ تمہارے بڑوں کی وجہ سے. اور سر اس میں بھی عرض کرتا چلوں, ہمارے بڑے کبھی جوتا لے کے کارپٹ پہ چڑھ جائیں اور کھانا کھا کے, اب بڑے بھی ہیں ناراض نہ ہوئیے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ ایسا کر لیں, لیکن ویسے عرض کر رہا ہوں, چڑھ جائیں خیر ہے یار, کارپٹ ہے نا, بھاڑ میں جائے, ابا جی چلے جائیں گے, کارپٹ ادھر ہی رہے گا, پھر دھاڑے ماریں گے. کھانا کھا کے اٹھے ابا جی, وہ گئے سینک میں, انہوں نے ہاتھ بھی دے غر کر کے کلی بھی کر دی, پھر قیامت آ گئی. آج اگر آپ نے وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا تو پیچھے بچہ پتہ کیا کہتا ہے, ابا جی جو بھی کریں ابا جی ہیں. اور آپ نے جا کے شور مچایا نا تو فکر نہ کریں, وہ آ رہا ہے پیچھے, وہ تو ہلنے بھی نہیں دے گا. اور سر بھول نہ جائیں, ہم تو
ابا جی تیار ہو کے کھڑے ہیں، بہترین کپڑے پہن کے کھڑے ہیں، اور انہیں کسی قابل نہیں چھوڑا. سمجھ آ گئی؟ سوسو کر دیا. پھر والدین چیخے. خود پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن رضی اللہ عنہ لا کر دیے تو آپ نے جو ہے نا وہاں پہ پیشاب کر دیا. تو ام فضل ہے رضی اللہ عنہا، انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ کو ہلکی سی چپت لگائی کہ یہ کیا کیا پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے پھر چھینٹے لیے اور مارے، اور وہ پھر ایک معاملہ آگے آ جاتا ہے کہ بیٹی کے لیے اور بیٹے کے پیشاب کے اعتبار سے. عرض یہ ہے کہ وہاں پہ اولاد نے یہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام فضل رضی اللہ عنہ کو جو ہے تنبیہ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بیٹے کو یہ کیا کیا. حسن رضی اللہ عنہ وہ تو آپ کی ویسے جان ہے، خوشبو ہے. اولادیں کس طرح والدین کو کر دیتی ہیں. کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو گھروں میں اگر بڑے بوڑھے ہیں ان کی خدمت، ان کے ابا جی نے بلایا ہے، اللہ کرے یہ چیزیں کہیں پریزنٹ ہونا جی. بچوں کے سامنے یہ نہیں آ رہی. بچے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بڑا خوفناک انداز سے سیکھ رہے ہیں اس موبائل سے، اس اسکرین سے، ان ڈراموں سے کیا سیکھ رہے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے سر. میں بتاتے ہوئے 10 دفعہ سوچ رہا ہوں. 3 سال کی بچی، ٹھیک ہے جی، وہ بڑے مزے سے جو بتا رہی ہے ڈائلاگ کہیں سے سن کے آ گئی ہوگی. انٹینسٹی کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہے مشکل کام کہ امی میرے پیٹ سے بچہ نکل رہا ہے، یہ سن کے آئی ہے. کتنی؟ 3 یا 4 بس. کہاں سے سنا؟ کارٹون آپ کو پتا ہے؟ ہومو سیکشوالٹی کے کارٹون دکھا رہے، بچوں کو گیمز میں لایا ہوا. نارمل ہے سر، ٹی وی تو خیر بند ہو ہی نہیں سکتا. بابا بابی بھی اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پورا گھر بھی بیٹھا تو وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تصویر بھی چل رہی ہوتی ہے، ڈرامہ بھی چل رہا ہوتا ہے. جتنے گناہ بڑھتے ہیں اتنے ساتھ کے ساتھ دھلتے جاتے ہیں. الحمدللہ ماسی رکھی ہو نا تو بندے کو فکر ہی کوئی نہیں ہوتی، برتن خراب ہو لگائی ہوئی ہے جی وہ دھوتی جا رہی ہے. نہیں بند ہوں گے ہے پریشان کو. رب کے تصور کو دھندلا کر دیا، ناشکری کو بھر دیا ہے، چیزوں کو بس دنیا کے ساتھ ایسے جوڑ کے دکھایا جا رہا ہے کہ بس یہ دنیا ہے، اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا. تو اللہ کرے کہ والد والدہ ضرور تعلیم کے ساتھ جوڑیں، اس دنیا کے ساتھ جوڑیں، اور یہ دنیا بھی ویسی ہو کہ گزارا کرنا ہے اور اپنا لوہا منوانا ہے دین والا. محمد بن قاسم کیسے کھڑا کریں، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ والا کردار کیسے دے. کیا خیال ہے اس وقت ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، سیرت پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوششیں کریں گے. آخر میں پھر وہی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا باحدى الثلاث. تو اول دن صالح يدعو له، یہ نیک اور صالح اولاد اس کے لیے پہلے خود بننا پڑے گا نیک، اور پھر یہ آئے گی. اور سورہ حدید کی آیت رکھی تھی نا جی کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ اب بھی وقت نہیں آیا. کراچی شہر میں جی پڑھنے کے لیے باہر بچی بھیجی ہے، اور لڑکی سے شادی کر کے آگے ادھر ہے جی کراچی شہر میں چھوڑ دیجئے، گلشن میں ہے جی. آئیے کتنے دور ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے والدین. بچوں کو جس طرح ہم نے چھوڑا ہے اور ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں، جو لباس پہنتے ہیں، جو انداز چل رہے ہیں، جو معاملات ہیں، اگر اس میں اب بھی نہیں جاگتے تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس کچھ بچے گا نہیں، کچھ بھی نہیں بچے گا جی، کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے بہت چوکس ہوں اور چھوڑے در ساری باتیں چھوڑ دیں، بہت ساری اور ہو سکتی ہیں. آنکھیں اس وقت رائٹ ناؤ بند ہو جائیں، اس وقت بیٹھے بیٹھے. کیا ہے پیچھے، کیا ہے پیچھے، کیا ہے بچی ایسی چھوڑ کے جا رہے ہیں یا بچہ ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور اگر نہیں چھوڑ کے جا رہے سر تو پھر تو مسئلہ ہے، کوسچن مارک ہے.
ایسے نہیں اگلے روتے روتے جا رہے تھے، میرے بیٹے میرے بعد یہ بتاؤ عبادت کس کی کرو گے، کس کو اپنا رب، جس کو رب مانے گا تو اس کا پھر حکم بھی مانے گا، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اور پیچھے ماں باپ مانتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت خاص سے ہمیں ڈھانپ لے، اللہ گناہ کرنا چاہے بھی صحیح تو اللہ نہ کر سکے، یا اللہ اپنی رحمت خاص سے ہمیں نیک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ اپنی رحمت خاص سے ہمارے اس ملک پر رحم فرما، جو تیرا بہت بڑا انعام تھا، اس کے ساتھ ہم نے کی ہے بے وفائی، اسے ہم نے اپنے بچے نہیں دیے، ہمارا معاملہ سپرد کر دیا ہے کن کے پاس، اور آج ہمارے پاس ذلت اور یہ رسوائی بھی مسلط ہے اور یہ ملک بھی جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ دیکھیں سر، امید تو رہنی چاہیے، سارا کچھ ختم ہو جائے، امید ہونے، تجھے یہ پتا ہو کہ کل قیامت آنے والی اور تیرے ہاتھ میں پودا لگا دے، ہمیں نہیں پتا کیا بنے گا، لیکن ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو اللہ کے دین کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جائے، خود اللہ کی دین کی پاسداری کریں، اپنی اولادوں سے کریں، اسی حال میں اللہ اپنی طرف بلا لے اور سبحان اللہ، اللہ کے دین کے وفادار بن کے کھڑے اور موت آ جائے، الحمدللہ یہ مطلوب ہے، یہ کامیابی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس خیر کے کام میں مل کر ڈٹ کے کھڑے ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، اللہ ہماری ان نسلوں کو بہترین ایمان والا بنا دے، اس دنیا اور آخرت دونوں کو بھلا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔